ایمان علیہ السلام کی جو خوبصورت دعا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح کی ایک خوبصورت دعا سورہ احقاف میں بھی ہے، اور دونوں کا مضمون بہت آپس میں مشابہت رکھتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کے بعد وہاں پہ یہ دعا بھی ہے کہ وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، لہٰذا اس کو بھی یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے جو ہے بہت ساری چیزیں مانگتا ہے تو ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح بھی مانگتا ہے، لہٰذا سورہ احقاف کے اس حصے کو یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي۔ مفسرین کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ میری اولاد کی اصلاح فرما دیں، لہٰذا وہ کس چیز میں اصلاح فرما دیں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ مال اچھی طریقے سے کما سکیں، یا علم میں ان کی صلاحیت ہو، یا ان کی صحت بہت اچھی ہو، ان کی دنیا یا ان کی آخرت کسی بات کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہی اس دعا کی بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم اس میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ مالک اللہ کہ اصلی لی فی ذریاتی، یہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، یعنی میری اولاد کو صلاحیت والا بنا دے۔ ساری زندگی اولاد ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چل سکتی ہے، ماں باپ کے پلو کے ساتھ وہ نہیں جڑی رہ سکتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک میری اولاد کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے، وہ اپنا رزق خود کما سکے، وہ اپنے خاندان کو خود بنا سکے، اپنی فیملی کو جو ہے وہ خود سپورٹ کر سکے، وہ دنیا میں خود باعزت و باوقار طریقے سے جی سکے۔ تو گویا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ وہ میرا محتاج ہو یا کسی کا محتاج ہو، وہ آپ کا محتاج ہو، اور پھر اس کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوں کہ اسے خود اچھا جینا آ جائے، وہ خود جی بھی سکے اور دوسروں کے لیے بھی کچھ کر سکے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ ہم اگر صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو جو ہے وہ مال دینا، کامیابی دینا، تو گویا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے صرف ایک چیز کو مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صلاحیت والا بنا دے، تو وہ مال بھی خود کما لے گا، وہ علم بھی خود حاصل کر لے گا، وہ اخلاق والا بھی بن جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے والا بھی بن جائے گا، گویا کہ وہ اپنی دنیا آخرت خود بنانے کی صلاحیت رکھ لے گا۔ لہٰذا یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیتوں والی اولاد جو ہے وہ نصیب فرما۔ اور چونکہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں یہ مانگے جانے والی دعا ہے، اور یہ زندگی کا وہ سٹیج ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں یہاں سے جانے والا ہوں، یا میرا دنیا میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تو اب میری اولاد کو پیچھے خود جینا پڑے گا، اس کو اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کرنے پڑیں گے۔ تو گویا کہ اس سٹیج میں آ کے ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ مالک اللہ ہماری اولاد کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ ہم اس کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس کو خود جینا آ جائے، وہ خود اپنی زندگی کو بہتر انداز کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکے۔ اور اس دعا کے ضمن میں اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو کامیاب چھوڑ کر جائیں، یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کو جو ہے وہ اتنا اچھا برا سمجھا دیں، اتنا علم دے دیں، اتنا ہنر دیتے ہیں، اس طرح کی تربیت کر دیں کہ ان کو جینا خود سے آ جائے، اور ہم جب دنیا میں جائیں تو وہ اس سٹیج کے اوپر ہوں کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہوں۔ لہٰذا اپنی اولادوں کو اس طرح سے کامیابی دینا کہ ہم انہیں سب کچھ کر کے دیں، اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم انہیں اسے اس قابل بنا دیں کہ وہ خود اپنے لیے وہ سب کچھ کر سکیں جو وہ ہم سے چاہ رہے ہوں۔ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ کر لیتے ہیں، اور وہ بالکل ان کے اوپر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ گویا کہ زندگی میں نہ خود فیصلے کر سکتے ہیں، اور نہ وہ زندگی میں آگے جانے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ ہر معاملے میں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فائنینشلی بھی یہی ہمیں سپورٹ کریں گے، مورلی بھی ہمیں یہی سپورٹ کریں گے، اور ہمارے مسئلے یہی حل کریں گے۔ جبکہ یہ دعا یہ کہتی ہے کہ نہیں، اپنی اولادوں کو جو ہے وہ اس طرح کا محتاج نہیں بنانا چاہیے، اپنے اوپر ڈپینڈ کرنے والا نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو شیور کی مرغی کا چوزا بنا کے مت پالیں، اور بالخصوص آج کل ہم جس طرح سے مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں، بہت زیادہ کیئر، بہت نازک قسم کے انداز میں ان کو پالا جا رہا ہے۔ کل یہ ان حالات کو کیسے فیس کریں گے، اور آنے والے وہ دور کے حالات تو ویسے بھی بہت ٹف ہیں۔ لہٰذا اس بات سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہماری اولادوں میں ہر طرح کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ زندگی میں جس طرح کے بھی حالات آئیں، اچھے یا برے، وہ اس کو فیس کر سکیں۔ ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں ہوتے، ہمیشہ زندہ نہیں رہتے ہیں، لہٰذا ان کو زندگی خود جینی پڑتی ہے، اس لیے ان کو صرف صلاحیت والا بنانے کا کہا گیا ہے اس دعا میں کہ ان کو جینا خود آئے، حالات فیس کرنے خود آئیں۔